السلام علیکم۔ ڈائلاگ کے ساتھ کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں اقرا حارث۔ بیمار معیشت، دست و گریباں سیاست اور مسائل میں الجھی ریاست، دھاندلی کے شور میں اقتدار کی میوزیکل چیئر کا بے رحم کھیل 25 کروڑ لوگوں کے خواب بکھرتے نظر آ رہے ہیں۔ سیاست کی بچھی بساط پر کون کس کا مہرہ ہے اور کون کس کا پیادہ، فی الحال یہ راز ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ تخت، تاج، اختیار اور طاقت کے اس کھیل میں ایک بار پھر سے سف آرائی ہو چکی ہے۔ کبھی ہر جانب دو جانب سے گھمسان کا رن پڑ سکتا ہے۔ کون فاتح ہوگا اور کون ہزیمت اٹھائے گا، یہ فیصلہ وقت کی میزان پر ہوگا۔ آج طویل عرصے بعد پی ٹی آئی کی اعلیٰ سطح کی قیادت کی گرج سنائی دی۔ عمر ایوب نے 9 مئی کے ذمہ داروں کی بازیابی کو اپنی ترجیح قرار دیا، 3 کروڑ ووٹ پڑنے اور 180 سیٹیں جیتنے کا دعویٰ بھی کیا۔ لیاقت علی چٹھا کے بغیر ثبوت الزامات کو صحیفہ جانا اور چیف جسٹس آف پاکستان کو متنازع قرار دینے کی کوشش کرتے ہوئے دھاندلی کی جوڈیشل تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب حکومت سازی کے حوالے سے بڑا بریک تھرو بھی سامنے آیا۔ پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کی حکومت میں وزارتیں لینے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ پاور شیئرنگ فارمولے پر بھی اتفاق ہو چکا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک مضبوط اپوزیشن کے سامنے مخلوط حکومت کہیں ریت کی دیوار تو ثابت نہیں ہوگی، اور سوال یہ بھی ہے کہ پہاڑ جیسے چیلنجز کے ساتھ اقتدار سنبھالنے والوں کے پاس کتنا وقت ہوگا۔ اسی وقت بات کریں گے، اپنے مہمانوں کا تعارف آپ کے ساتھ کرا دوں۔ سب سے پہلے ہمیں جوائن کریں گے پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں سینیٹر عبدالقیوم صاحب، ساتھ ہی ساتھ ایم کیو ایم کے رہنما بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے، اور شبیر قائم خانی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، اور بریک کے بعد ہمیں اعتزاز احسن صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بھی آخر میں جوائن کریں گے۔ تو سب سے پہلے عبدالقیوم صاحب، سر دھاندلی کے شور میں پاور شیئرنگ فارمولا سر طے پا گیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ مخلوط حکومت جو ہے پاکستان کو مسائل کے بحران سے نکال سکے گی؟ جی تھینک یو ویری مچ اقرا۔ دیکھیں، یہ تو اس میں شک نہیں کہ پاکستان نے بڑا اتار چڑھاؤ دیکھا ہے پچھلے 75-76 سالوں کے اندر، لیکن ابھی بھی ایک کریٹیکل مومنٹ ہے، اور اس کے یہ جو ہے نا سیاسی بلوغت اور دانشمندی کا تقاضا کرتا ہے، چونکہ ملک کے مفاد کے لیے ہمیں اپنی ذاتی انا سے اوپر اٹھنا ہوگا۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے۔ میں تو شروع میں یہ کہہ رہا تھا جب پیپل پارٹی نے کہا تھا کہ ہم سپورٹ تو کریں گے نون کو، لیکن ہم وزارتیں نہیں لیں گے، تو میں نے یہ ریکمینڈ کیا تھا کئی چینلز کے اوپر کہ جی ان کو وزارتیں ضرور لینی چاہیے، چونکہ جو کلیکٹیو وزڈم ہے، جو دانش مندی ہے، ان کے بڑے تجربہ کار جو ممبرز ہیں، وہ جب سینٹ میں اس میں بیٹھیں گے، اسمبلی کے اندر بھی اور کابینہ کے اندر خصوصاً، تو وہاں پھر ڈیسیژن میکنگ میں آسانی ہوگی اور اچھی بات ہے۔ تو میرے خیال میں یہ چونکہ کسی کو بھی سب کو سپلٹ مینڈیٹ ہے، اور اس کا یہی علاج ہے کہ ہم مل کے آگے چلیں اور ایک دوسرے کو بلیک میل نہ کریں، بلکہ گیو اینڈ ٹیک کے اوپر تھوڑی سی فراخ دلی دکھائیں، تاکہ ایسی حکومت بنے جو مسائل کا حل نکالے، یہ غربت سے لوگوں کو نکالے، مہنگائی سے باہر نکالے، اور پھر 5 سال تک یہ حکومت چلے، تاکہ آئی ایم ایف اور بیرونی دنیا کو بھی ایک پازیٹیو میسج جانا چاہیے۔ اور اس کے لیے یہ بڑی اچھی خبر ہے کہ پیپل پارٹی نے یہ کہا ہے کہ وہ جوائن کر کے تو اکٹھا کریں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ یہ مشکل وقت بھی آ گیا۔ صرف میری ریکویسٹ اپنے تحریک انصاف کے بھائیوں کے لیے یہ ہمیشہ ہوگی کہ آپ نے پیچھے دیکھ لیا کہ شدت پسندی کی جو سیاست ہے، دھرنوں کی اور جلوسوں کی اور توڑ پھوڑ کی، اس سے کوئی فائدہ نہ ان کی پارٹی کو ہوا ہے نہ ملک کو ہوا ہے۔ تو آئندہ بھی آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے اچھی سیاست کریں، اپوزیشن بہترین کریں، اپنا ویو پوائنٹ دیں، لیجسلیشن میں مدد کریں اور ملک کو آگے نکالیں۔ تو آج میرے خیال میں جو لوگ حکومت میں آئے ہیں وہ ونر نہیں ہیں، ایکچولی ونر جو ہیں وہ ہوں گے جو اپوزیشن میں ہوں گے، ان دی سینس کہ ان دی لانگ رن جو حکومت میں ہوتا ہے وہ ویک وکٹ کے اوپر ہوتا ہے، اس کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، اس کے آگے چیلنجز ہوتے ہیں۔ شبیر قائم خانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اچھا سر، یہ جو ابھی عبدالقیوم صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک اچھا شگون ہی سمجھیں کہ حکومت بننے جا رہی ہے دونوں پارٹیز کے ساتھ، تو اس پاور شیئرنگ فارمولے کو ایم کیو ایم کس نگاہ سے دیکھتی ہے، کیونکہ آپ کا ساتھ بھی بڑا اہم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، میں بالکل قیوم صاحب کی بات کو میں ایگری کرتا ہوں، اور ابھی بالکل حکومت بننے کو جا رہی ہے، لیکن بہت سی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ پارٹیاں ہیں جو الیکشن ہار چکی ہیں۔ میرا خیال ہے انہیں ہار مان لینی چاہیے، کہ بجائے وہ ضد اور انا کا کوئی مسئلہ بنائیں۔ الیکشن میں ہار جیت ہوتی ہے، اور دیکھیں کہ عوام نے کس کو منتخب کیا ہے، تو زبردستی کسی کو نہیں جتوایا جاتا، اور ایم کیو ایم نے الیکشن میں حصہ لیا اور ایم کیو ایم بھی جیتی ہے، اور دیگر اگر پارٹیاں جیتی ہے تو پھر دیگر جو پارٹیاں، پھر میں اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ اب ان کو ہار مان لینی چاہیے،
اور پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے وہ پھر جو جیتی ہوئی پارٹی ان کا ساتھ دیں اور اپوزیشن کا کردار ادا کریں. اور اپوزیشن پہ ظاہر ہے جو پارٹیاں اس وقت جیت کر آئی ہیں ان پہ تو بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اس وقت پاکستان کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے اس وقت, اور ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو اس بحران سے نکالے, جس بحران میں پاکستان اس وقت پھنسا ہوا ہے. لیکن جو سیاسی جماعتیں جو ابھی ہار نہیں مان رہی ہیں اور ابھی ایک پرابلم کریٹ کرنا چاہ رہی ہیں, تو اس سے پاکستان کو ہی نقصان ہوگا نا. تو یہ تو ایک ہٹ درمی ہے, کیونکہ الیکشن میں نے پہلے کہا کہ ہار جیت تو ہوتی نہیں ہے. اب دیکھو یہ اس وقت جو پاکستان میں ہوئے ہیں, یہ میں ایم کیو ایم کی بات کروں تو ایم کیو ایم گزشتہ 40 سال سے ایم کیو ایم کا قیام عمل میں آیا, اور 40 سال میں میرا خیال یہ ایم کیو ایم نے کوئی نواں الیکشن ہے جس میں ایم کیو ایم نے حصہ لیا ہے. اور بتدریج آپ دیکھیں 1988 میں پہلے مرتبہ ایم کیو ایم نے جنرل الیکشن میں حصہ لیا تھا. اس سے پہلے 1987 میں ایم کیو ایم نے بلدیاتی الیکشن میں حصہ لیا, اور کراچی اور حیدرآباد کی میئرشپ اور ڈپٹی میئرشپ بلا مقابلہ منتخب ہوئے ایم کیو ایم کے, اور پھر ایم کیو ایم کو کامیابی ہی ملتی رہی. 1988 سے لے کر اب 2024 کا الیکشن ہوا ہے آج سے ایک ہفتے پہلے, تو آپ دیکھیں کہ ایک 1993 کے الیکشن ہوئے تھے جس میں ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا تھا قومی اسمبلی میں, اور لیکن صوبائی اسمبلی میں ایم کیو ایم نے بہت زیادہ کامیابی حاصل کی تھی. ان ادوار کے اندر صرف 2018 کے الیکشن ایسے ہوئے ہیں جس میں باقاعدہ طور پہ ایم کیو ایم کو ہروایا گیا اس کراچی سے, اور کراچی میں جو ایم کیو ایم کا مینڈیٹ چوری کا الزام جو پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی سر آپ پر لگا رہی ہے, اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھو میں نے کیا کہوں, میں جو پارٹیاں ہار جاتی ہیں وہ ظاہر ہے پھر اسی قسم کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا بھی ان کو ہار مان لینی چاہیے. جو کراچی میں اگر یہ ہارے تو کراچی کی عوام نے دیکھو 3.5 سال کا حکومت کا موقع ان کو ملا پی ٹی آئی کو. اب میں اس کی زیادہ تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتا, لیکن آپ کو سب پتہ ہے کہ یہ انہوں نے جو الیکشن سے پہلے 2018 الیکشن سے پہلے جو انہوں نے نعرے لگائے اور جو عوام کو ورغلایا کہ ہم یہ تبدیلی لے کر آئیں گے, اس ملک کا ہم نظام بدلی کریں گے, نیا پاکستان بنائیں گے, ہم ہرے پاسپورٹ کی عزت کروائیں گے, ہم 1 لاکھ نوکریاں دیں گے, ہم 50 لاکھ ہم گھر بنا کر دیں گے, اس قسم کے انہوں نے نعرے لگائے, لیکن اس پہ ایک بھی کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوا, عمل نہیں ہوا. تو ظاہر ہے لوگ جانتے ہیں. اور ان 3.5 سال میں جب وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے اور وہ خود کراچی سے منتخب ہوئے, لیکن کراچی کی سیٹ انہوں نے چھوڑ دی, اس کے بعد ان 3.5 سال میں وہ گنتی 3 سے 4 مرتبہ پورے کراچی میں, لیکن ایک رات کبھی انہوں نے کراچی میں نہیں گزاری. وہ آتے تھے سیدھے گورنر ہاؤس آئے, وہیں بیٹھ کر وہیں سے وہ چلے جاتے تھے. تو کراچی کی انہوں نے آن کیا ہی نہیں نا, کراچی کو ڈیلیور کیا ہی نہیں. اب جب کراچی کو ڈیلیور نہیں کیا, کراچی کے لوگوں کے مسائل جو کہ تو رہے, تو ظاہر ہے اب کراچی کے عوام نے 2024 میں جیتے تو 2018 میں بھی نہیں تھے وہ, لیکن اب 2024 کے الیکشن میں اب کراچی کے عوام نے ان کو بری طرح مسترد کیا ہے, تو اب ان کو مان لینا چاہیے. لیکن آپ کو لگتا ہے پردھانی نہیں ہوئی نا کہ آپ لوگ عوام کے ووٹ پر آئے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا عبدالقیوم صاحب مجھے لگتا ہے ووٹ پر آئے, اس میں کوئی شک نہیں. بالکل صحیح. اچھا عبدالقیوم صاحب مجھے لگتا ہے سر سیاست کا موسم اس وقت جتنا انپریڈکٹیبل ہے, اسی طرح ہمارے کچھ سگنلز بھی انپریڈکٹیبل ہے جو بار بار آپ سے ہماری بات منقطع ہو جاتی ہے. تو سر وہاں سے بات کا آغاز کیجیے گا کہ جو تنقید ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ادھر آصف زرداری صاحب موجود ہیں اور پیپل پارٹی میں بڑے میچور سینئر پالیٹیشینز ہیں, ان کو یہ پتہ ہے کہ ملک کو آگے اگر لے کے جانا ہے تو مل کے لے کے جانا ہے. اور اسی طرح کچھ نہ کچھ وہ اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہیں. اسی طرح ہماری مسلم لیگ نون میں بھی کچھ جو ہمارے سینئر لیڈرشپ میں لوگ ہیں وہ اپنا خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں. تو آئی تھنک ان چیزوں کے اوپر کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال میں اگر کیبنٹ میں وہ شامل ہوں گے تو انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس تجربہ کار سیاستدان ہیں, اور پھر بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی معیشت از دی ٹاپ پرائرٹی, بیلنس آف پیمنٹ کے ایشوز ہیں جن کو, انرجی کے جو کرائسز ہیں ان کو حل کرنے کے لیے, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ دونوں جماعتیں چونکہ تجربہ کار ہیں تو دورس. اور اس میں اپوزیشن کا, جیسے میرے بھائی ایم کیو ایم کے نمائندے بھی کہہ رہے تھے, اپوزیشن کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے. مثبت کردار ادا کریں, ریزلٹس کو ایکسیپٹ کریں, اور اپنی جو اپیلیں ہیں وہ الیکشن کمیشن کو بھی کریں, اپیلیٹ کورٹس میں بھی جائیں, اور جہاں اور ہم توقع کرتے ہیں کہ عدالتیں اس پہ انصاف کریں گی, یہ پروسیس چلتا رہنا چاہیے. لیکن ہمیں ابھی آگے چلنا ہے, اور دور اور شارٹ سائٹڈ جو ہمارے اوبجیکٹیوز ہیں یہ اپروچ تو سر بہت اچھی ہے, یہ اپروچ تو بڑی اچھی ہے کہ آگے چلنا اور چلنا بھی چاہیے. لیکن یہ روز بروز جو ہو رہا ہے, جس طرح کمشنر لیاقت چٹھا کے الزامات کے بعد پنڈی ڈویژن میں بھی مسلم لیگ نون کی جیت جسٹیفائی ہو رہی ہے, آپ کو لگتا ہے بغیر ثبوتوں کے اتنے بڑے الزامات جو ہیں وہ ایک حکومت بننے سے پہلے ہی عوام کے دلوں میں کچھ کھٹائی ڈال دیں گے سر؟ دیکھیں یہ لوگوں کو مس لیڈ تو کر سکتے ہیں نا. آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس ڈیجیٹل ایرا میں
अनफॉर्चुनेटली जो ये जो सोशल मीडिया की आनस्लाट है, इसके पीछे जितना ज़्यादा आपका पैसा होगा और जितने आपके मुल्क की सलामती के दुश्मन जो बाहर बैठे हैं, हमारे लोग बड़े इनोसेंटली उनके हाथों में खेल जाते हैं और फौरी तौर पे ऐसी कोई खबर कमिश्नर ने कह दिया तो पूरी दुनिया में जैसे आग लग गई और फौरन उधर से कोई इस किस्म का ट्वीट आ जाता है जिसके ऊपर आप मलाइन करेंगे पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान की अदलिया को, पाकिस्तान को एज ए रोग स्टेट कहेंगे, तो वो फौरी तौर पे। तो आई थिंक हमारे अंदर इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि अभी एक रिज़ल्ट आया है, तहरीक इंसाफ को ना पिछली इलेक्शंस में मेजॉरिटी मिली थी, ना इस इनकी अभी लार्जेस्ट पार्टी हो सकती है बिकॉज अगर इंडिपेंडेंट सारे इनके साथ हैं, लेकिन इनके पास हुकूमत बनाने की मेजॉरिटी नहीं है। तो इसलिए कोलिशन गवर्नमेंट ही बनेगी। तो वी शुड हैव द ग्रेस टू एक्सेप्ट कि अगर दो ग्रुप आपस में मिलते हैं और बनाते हैं, और अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो ऑनेस्टली दे शुड आल्सो हैव एक्सेप्टेड पीपल्स पार्टी एज दे वर सेइंग कि वो हमारे करीब आना चाहते थे, तो मिलके बना लेते और फिर मुस्लिम लीग नून वुड हैव बीन टू प्लीज्ड टू सिट इन अपोजिशन। पंजाब में हमारी ओवरऑल मेजॉरिटी है, इसी तरह सिंध के अंदर इनकी है, कराची के अंदर MQM ने अपना एक बहुत अच्छा वोट बैंक निकाला है, इसी तरह KP में इनकी बन के तहरीक इंसाफ की, बलूचिस्तान में अभी लार्जेस्ट पार्टी उस लिहाज से मुस्लिम लीग नून ही बनती है। 11 वोट अपने हैं, 4 बाप के हैं 15, और 11 फजलुर रहमान साहब के हैं, 10 PPP के हैं। वहाँ भी बैठ के गिव एंड टेक, इट इज़ नॉट एंड ऑफ लाइफ। आप किसी को भी चीफ मिनिस्टर बनाना है, कुछ करना है, मतलब ये है कि मसाइल कैसे हल होंगे। मतलब ये नहीं है कि मुझे वजारतें कितनी मिलेंगी और ल्यूक्रेटिव कितनी होंगी और मुझे उसकी चीफ मिनिस्ट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। अभी हमारे अंदर दर्द मुल्क का होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत डाउन दी ड्रेन गए हैं और अल्लाह के करम से हम यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। तो इसलिए ना अदालतों के ऊपर ऐसे आंखें बंद करके सबूत के बगैर चीफ जस्टिस जैसे जलीलुल कदर ओहदे पे जो बैठे हैं, काजी फैज साहब, उनका नाम लें, या कभी अफवाज पाकिस्तान का नाम लें, या आप चीफ इलेक्शन कमीशन को तो आप शिकायत कर सकते हैं ना, बजाय प्रेस के अंदर जाने के, और सबूत के साथ जाएं। और ज़रूर इंसाफ मिलना चाहिए उन लोगों को जिनको ये शक है कि उनको इंसाफ नहीं मिला। लेकिन मेरे ख्याल में टॉलरेंस हो, एक दूसरे के बर्दाश्त का जज्बा हो और मुल्क को आगे लेके चले इस मुश्किल हालात में। बिल्कुल सही। अच्छा शबीर कैफ खानी साहब, अब मरकज में तो कुछ समझ आ रहा है पावर शेयरिंग फॉर्मूला, अब आपकी सूबाई सतह के ऊपर पीपल्स पार्टी का सर 1988 से मखलूत हुकूमतें बनती भी रही हैं, टूटती भी रही हैं। सवाल ये है कि सिंध की 2 बड़ी इकाइयां हैं लेकिन कोई वर्किंग रिलेशनशिप नहीं बन पाया, तो अब क्या बन पाएगा? अब किस तरह आप दोनों चलेंगे? देखिए जी, माजी में MQ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद रहा है और मुतादिद बार, मतलब 2 मरतबा 3 मरतबा हमारा इत्तेहाद रहा है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब भी हमको खुदा न खास्ता कोई सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होता है। देखो, हमारे दरवाजे भी खुले हैं और हमें कोई शौक नहीं है कि हुकूमत में शामिल होकर वजारतें लेने का। हम तो ये बात करते हैं कि जो आवाम के मसाइल हैं, गुज़श्ता कई सालों से जो हम सफ़र कर रही है, पूरे पाकिस्तान के स्पेशली कराची के जो लोग सफ़र कर रहे हैं, बड़े बुनियादी उनके मसाइल हैं जो अभी हल नहीं हो पा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 15 साल से हुकूमत करती रही सिंध के ऊपर, लेकिन वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिलीवर नहीं कर सकी। अगर हम मुखालफत करते तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इन कामों की मुखालफत करते जो काम नहीं कर पाए। अब ज़ाती तौर पे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, अगर सियासत के अंदर आगे बढ़ना चाहती है पीपल्स पार्टी तो हम कोई खुदा न खासा नहीं कि हम कोई हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम ये बिल्कुल वाज़ेह आपको चैनल के तवज्जो से ये बात कर रहे हैं कि हमें वजारतों का कोई शक नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम उसमें बिल्कुल साथ देने के लिए तैयार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जिसमें ये अवाम को डिलीवर करे, अवाम के मसाइल हल करे। दूसरी बात ये कि एक तासुर ये दिया जा रहा है कि शायद MQ ने सारी सीटें जितनी है कराची से। देखो, हमने बहुत सी सीटें लूज़ की हैं इस कराची में, अगर हमने जीती हैं तो कराची के लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि ये MQ के पास हमेशा मैंडेट रहा है। मैंने कहा ना कि आप 40 साल का मैंने हिसाब दिया है, 40 साल 1988 से लेकर और 2024 तक ये 40 साल बनते हैं, और 1984 से लेकर। अच्छा सर, इस फॉर्मूले के अंदर अब मरकज में सर आपको कितनी वजारतें मिलेंगी जो ये फॉर्मूला तय हो रहा है पीपल्स पार्टी और नून लीग वाला? देखें, इस सिलसिले में हमने पहले, अभी मैं बता रहा हूँ, हमने MQ ने वजारतों का जिक्र ही नहीं किया, वजारतों की कोई बात नहीं हुई है।
ایک کمیٹی بنی ہے, اس میں جو کمیٹی بنی ہے اس میں گورنر صاحب مصطفیٰ کمال صاحب اور فاروق ستار صاحب کی سربراہی میں یہ کمیٹی ضرور مذاکرات کرے گی, جس میں ہم نے سر فہرست عوام کے مسائل رکھے کہ عوام کے بنیادی مسائل حل ہوں. دوسری بات یہ کہ آئین میں کچھ شکی ترامیم کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے کہ وہ جو بات کی ہے اگر وہ مسئلہ حل ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں سارے بنیادی مسئلے حل ہو جاتے ہیں. کہ جو پیسے NFC سے PFC صوبوں کو ملتے ہیں, صوبے وہ پیسے ضلعوں کو دینے کو تیار نہیں, ضلعوں کو اختیارات ضلعی حکومتوں کو اختیارات دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نے یہ ترامیم کی ہے, ہم نے ایک پیشکش کی ہے کہ یہ ترامیم ہو جائیں کہ جو NFC سے پیسے صوبوں کو دی جاتے ہیں وہ براہ راست وہ پیسے ضلعوں کو دے دی جائیں. یہ ترامیم والے معاملے پہ دونوں پارٹیز ایگری ہیں؟ اس پہ کافی حد تک PMLN نے اس بات کو تسلیم کیا ہے, ایگری کیا ہے. اب اس کو کوئی فائنل اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی, لیکن بہرحال انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن آپ کی ترجیح اسی کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہ ایسا ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے. اچھا عبد القیوم صاحب, آج جو عمر ایوب صاحب نے پریس کانفرنس کی, کافی خاصی جارحانہ موڈ میں PTI نظر آئی ہے. آپ کو لگتا ہے آپ کی مخلوط حکومت اس جارحانہ رویے کا مقابلہ کر پائے گی؟ کیونکہ جس طرح آج وہ گرج رہے تھے اس سے لگتا ہے کہ مشکلات کھڑی کرے گی. دیکھیں, مشکلات اگر تو آئین کی حدود کے اندر رہ کے پارلیمنٹ کے اندر یا باہر آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ تو کوئی مشکلات نہیں, وہ ان کا رائٹ ہے اور وہ اس پہ کریں. لیکن اگر حدود کو کراس کر کے کچھ کریں گے تو پھر ملک کا, ریاست کا نقصان ہوگا. جیسے آپ نے دیکھا پہلے دھرنے آئے تو چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا تھا, 6 مہینے ڈیلے ہوا, وہ انڈیا چلے گئے. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ پھر لوگ مشتعل ہو جاتے ہیں ایسی پریس کانفرنسوں سے, اور یوتھ بیرا روی کا شکار ہو کے پھر آرمی کی انسٹالیشنز پہ 9 مئی کو حملے ہوئے. تو اس طرح اگر ان کو مائنڈ کو پلوٹ کریں گے تو غلط ہوگا. لیکن پروٹیسٹ کرنا, اپنے طور کے اوپر کرنا, یہاں ملک میں رواج یہ بن گیا ہے کہ اگر آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس لیں گے تو آپ زیادہ پاپولر ہوں گے اور آپ کو اپنے ووٹ کو لینے کے لیے تو پھر آپ جائز و ناجائز طریقے سے اس طرح کی چیزیں للکارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آرم فورسز کا ادارہ ہمارا قومی ایک ادارہ ہے اور وہ ملک کی سلامتی کا ادارہ ہے, وہ ایک نیشنل آرمی ہے اور اس کا کام ہے کہ ملک کی سلامتی کا اندرونی اور بیرونی خطرات سے دیکھے, اور وہ کئی دفعہ مدد کے لیے بھی آتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب پیچھے ایک دفعہ پریزیڈنٹ اسحاق خان کا اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے اندر کوئی ڈیفرنسز تھے تو اس وقت بھی جو اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف تھے جنرل وحید کاکڑ صاحب, وہ درمیان میں داخل ہوئے اور ملک کے مفاد میں چیزوں کو طے کیا اور پھر ملک آگے چلا. تو میرے خیال میں پہلی بات پرائرٹی تو ہماری یہ ہے کہ سیاسی لیڈرشپ پہ اتنی بلوغت ہونی چاہیے کہ ہم سر جوڑ کے بیٹھیں اور گیو اینڈ ٹیک میں ساروں کے رائٹ دیکھیں اور ہم خود اپنے مسائل کو حل کریں. لیکن اگر ملک کو جمود کا شکار کر دیں اور آپ کی اکانومی گرائنڈنگ ہالٹ کے اوپر آ جائے, انڈسٹری رک جائے اور آپ کے جو پیمنٹ کرنی ہے وہ نہ وہ انرجی کے کرائسز ہوں, مشکلات ہوں, تو پھر ایسی صورت میں آپ اپنے سسٹم کو ڈی ریل کرنے کی طرف لے کے جا رہے ہیں, which will never be good for پاکستان. ہمیں ڈیموکریٹک سسٹم یہ عزیز ہے, اسی کو آگے چلانا ہے اور اس ڈیموکریسی کے جو نامز ہیں ان کو ہمیں آنر کرنا ہوگا اور باوقار طریقے کے ساتھ ہمیں اپنی پارلیمانی روایات کے مطابق بالکل صحیح. بہت ضرورت ہے سر اس ورکنشپ کی کہ اگر مخلوط حکومت اتنے عرصے بعد بننے جا ہی رہی ہے, لیکن ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مخلوط حکومت کا رومانس زیادہ دیر ویسے چل نہیں سکا. بہت شکریہ سینیٹر عبد القیوم صاحب آپ کا, شبیر کرم خانی صاحب آپ کا. اور اب ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اعتزاز احسن صاحب. تو بدلتی ہوئی سیاسی صورت پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر قانون دان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اعتزاز احسن صاحب. بہت شکریہ اعتزاز صاحب آپ کے وقت کا. سر آپ پیپلز پارٹی کے سی کے ممبر ہیں, آخری اجلاس میں بھی رہے, نون لیگ کا آپ کو ناقد بھی سمجھا جاتا ہے, لیکن اب آپ کی پارٹی نون لیگ کے ساتھ مخلوط حکومت میں جانے کے لیے تیار ہے. سر اس پیش رفت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس سے تو بہت بڑا کرائسس یہ کریٹ ہو گیا, جو اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا پہلے تو پارٹیز کو. یہ جو کمشنر کا بیان آیا ہے جس کے بارے میں اس پہ کچھ اظہار خیال چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی کیا ہے, اور کمشنر فیصل آباد کا جو بیان ہے ان حالیہ انتخابات کے بارے میں, وہ بہت میرا خیال ہے اوور ٹرننگ ایونٹ لگتا ہے, وہ ہو سکتا ہے ہو جائے. تو ادھر ذرا خیال کرنا چاہیے. ادھر تو
कुछ सीटें इधर से उधर हो जाएंगी या उधर से इधर हो जाएंगी, वो आपस में मेरा ख्याल है दोनों बड़े जो हैं वो इस किस्म की बातों से बड़े तजर्बाकार भी हैं और वो इन मामलात को तय कर लेंगे जो कि कौन सी पार्टी को क्या मिलना चाहिए, कौन सी पार्टी को क्या मिलना चाहिए। ये इससे कोई मतलब है, ये सॉल्वेबल। और ख़ासकर शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ और आसिफ जरदारी साहब ये सब हों, बीच में तीनों बैठे हों, तो वो तो कहीं ना कहीं आई थिंक इम्कान ये है कि गालिब इम्कान ये है कि कोई ना कोई सेटलमेंट हो जाएगी। ये फैसलाबाद के कमिश्नर का जो बयान है जी, ये ज़रा अर्थ शेकिंग लगता है। तो एतजाज़ साहब, अब जो पीपल्स पार्टी, बहुत सारे नाकदीन ये कहते हैं कि मुल्क को जो मौशी चैलेंजेस का सामना है, सो ओनली पीपल्स पार्टी एंड PMLN कैन डू वंडर्स इन इट, कि वो दोनों पार्टियां मिलकर ही इसको बहरान से बाहर निकाल सकती हैं। आप समझते हैं कि अगर ऐसी कोई गवर्नमेंट आ गई तो वो स्टेबिलिटी की तरफ पाकिस्तान को लेके जा सकेगी, खुद एक स्टेबल गवर्नमेंट होगी? इत्तफाक और कोलिशन जो हो उसका कोई हर्ज नहीं होता, बल्कि बेहतर ही होता है। और अगर पीपल्स पार्टी और नून मिलके एक स्टेबल गवर्नमेंट दे सकते हो और गवर्नमेंट को, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मेरे ख्याल में स्टेबिलिटी नहीं आनी, इस तरह ही नहीं आ जाती कि नवाज़ शरीफ साहब जो बिल्कुल हार गए हुए थे और उनको जिता दिया 80,000 वोट डाल के, तो इस तरह तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी, अनस्टेबल सिस्टम होगा। चाहे ये हमारी दो जमातें इकट्ठी भी हो जाए या मिल के भी कंधा लगाएं रियासत की गाड़ी को, तो यकीनन बड़े ज़ीरक लोग हैं तीनों, माशाअल्लाह बड़े टॉप ओहदों पे रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब भी साबिक वज़ीर आज़म है, 3 मरतबा साबिक वज़ीर आज़म हुए हैं। नवाज़ शरीफ साहब और जरदारी साहब तो सदर रहे पाकिस्तान के 5 साल, और उनके वज़राए आज़म जो थे उनके साथ यूसुफ रज़ा गिलानी और राजा परवेज़ अशरफ, इन सब की बड़ी बहुत ही अच्छी एक लिहाज से प्रैक्टिस थी कि कोई विक्टिमाइजेशन नहीं हुई, कोई किसी को जेल में नहीं डाला गया, रखा गया, तो किसी को इस तरह तंग नहीं किया गया पॉलिटिकली। वो एक ही दौर है शायद जिसमें कोई विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की शिकायत नहीं हो सकती। 2 अदवार और थे, वो 5 साल पूरे नहीं हमें करने दिए। वो बीबी शहीद के जो जब वो प्राइम मिनिस्टर थी तब भी कोई प्रिजनर, पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था। तो ये एक शाइस्ता गवर्नमेंट तो इन्होंने करके दिखाई है, पर मैं समझता हूँ बुरहान अब इतना बड़ा हो गया है कि इसमें सबको ही मिलाना पड़ेगा, सबको एक पेज पे लाना पड़ेगा, और सब से मेरी मुराद एक एंड से लेके दूसरे एंड तक ऑफ द पॉलिटिकल डिवाइड। अच्छा एतजाज़ साहब, आपको लगता है कि जो PTI कह रही है कि धांधली हुई है, उसके बाद कमिश्नर रावलपिंडी का बयान, और अब वो कह रही है कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, तो अगर कमीशन इस इंतखाबात में धांधली के लिए बनना चाहिए, तो आपको नहीं लगता कि फिर 2018 से इस मामले को शुरू कर देना चाहिए और देखना चाहिए कि तब भी धांधली हुई है कि नहीं? नहीं, इसमें तो बड़ा यहाँ आजकल तो ये लोग कहते हैं ना कि 2 रास्ते ही रह गए। एक, या तो गवर्नमेंट बना ली जाए, कोई गवर्नमेंट बनाए। अब गवर्नमेंट 3 जमातों में इस तरह की बांट हुई हुई है इस वक्त सीटों की, कि कोई एक जमात भी खुद नहीं बना सकती है खुद। और दूसरा ये कि जी असेंबली डिज़ोल्व हो जाए, और क्योंकि गवर्नमेंट कोई नहीं बना सकता, और इस बायस नए इलेक्शन हो जाए, और क्या मुल्क मुतहम्मल है कि एक और इलेक्शन एकदम अगले 3 महीने में एक और इलेक्शन की मूड में और की एनवायरनमेंट में चले जाए। तो मेरा तो ख्याल है कि मुझे पूछा किसी ने पहले भी कि ये तो बड़ा सिंपल सा इस वक्त इलाज है। आप वो रिकॉर्ड देखें
जिस पे बहुत सारे MNAs या हारे हुए या जीते हुए MNAs को शिकायत है जिन नताइज पे, और फॉर्म्स 45 और फॉर्म 47 को आपस में मिला लें और इस मामले से निकले एक दफ़ा और ख़त्म करें इसको। तो हर जगह वो बस आपने फॉर्म 45 लेनी है और साथ लेना है एक फॉर्म 47। इसमें हर पोलिंग स्टेशन की अलहदा काउंट होगा फॉर्म 45 में और कंसोलिडेटेड काउंट होगा 47 में। अगर दोनों मिलते हैं तो ठीक है, अगर दोनों आपस में मिलते ही नहीं और एक तीसरी जो फॉर्म का सेट है वो सारे का सारा या 90% उन फॉर्म से मुख्तलिफ जो क्लेम कर रही है इलेक्शन कमीशन या RO क्लेम कर रहा है, उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ एक सेट, टोटली मुख्तलिफ वो कैंडिडेट लिए फिर रहा है अपनी बगल में। 200 सफ़ों की फाइल जिसमें 200-250 पोलिंग स्टेशन के नतीजे हैं, तो फिर तो बड़ा सारी प्रोसेस जख्मी हो जाएगी। अच्छा सर, कोई रास्ता, को बिल्कुल सही सर, कोई रास्ता मौजूद है? जिस तरह बानी PTI ने कहा कि आप JUI से राब्ते बहाल करें, हो भी गए, अच्छे तौर तरीकों पे बात भी हो रही है, तो पीपल्स पार्टी के साथ भी उन्होंने इशारा तो दिया है, अक्सर उनके रहनुमा कहते हैं, तो इस हवाले से भी कोई पेशरफ्त हो सकती है पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान? मुझे कुछ इतनी इसमें उम्मीद तो नहीं है। वो जो 3 नाम मैंने लिए थे पहले, वो जब इकट्ठे हों तो अगर इख्तलाफी नोट ज़रा हो चेयरमैन बिलावल भुट्टो का, तो वो भी उनको संभाल लेने की और आपस में उसको भी इंक्लूड कर लेने की, वो इंक्लूसिव लोग हैं, वो उनमें सलाहियत है। लेकिन जो खान साहब हैं ये ज़रा एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव नहीं है। पर मैंडेट तो बहुत ज़्यादा, मैं भी समझता हूँ बहुत भारी मैंडेट ले गए। अब ये जितनी धांधली की है कि वो देखो इस इलेक्शन में बहुत सारी बातें बिल्कुल पहली मर्तबा हुई हैं इस इलेक्शन में। अच्छा, पहली मर्तबा हुआ है कि 90 दिन से आगे किसी असेंबली के ज़्यादा अरसा रखा गया है और पंजाब और KP की असेंबलीज को बेनिगरान ही चलते रहे, और ये भी 90 दिन से गुजार के एक नेशनल असेंबली के भी ये पहली दफ़ा हुआ है, कभी सोच भी नहीं सकते थे हम कि ऐसा होगा। दूसरा ये है कि पहली दफ़ा हुआ है कि कैंडिडेट्स को उठा के ले जाते रहे और 3 हफ्ते बाद वो बिल्कुल बयानियाँ बदल के मैं सियासत भी छोड़ रहा हूँ, मैं इलेक्शन भी छोड़ रहा हूँ, और ये कभी पहले नहीं इतना इस कदर हुआ एक पार्टी के कैंडिडेट्स को इस तरह। फिर ये पहली मर्तबा हुआ है कि आपने छीनना शुरू किए हैं कागजात नामजदगी कोई दाखिल करने जा रहा है तो उसको। पहली दफ़ा हुआ है कि कुछ ROs ने अपने आप को बंद ही कर लिया है और कोई रास्ता ही नहीं दिया RO के पास पहुंचने को बहुत सारे कैंडिडेट्स को। पहली मर्तबा ये शिकायत आई है कि RO के सामने उसके कमरे से अगवा करके ले गए एक उम्मीदवार के या तायीद कुनंदा को या नामजद करने वाले को। तो वो फिर ये पहली मर्तबा हुआ है। आप देखें कि ये इसमें जुडिशरी ने सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी सुप्रीम कोर्ट तक जाके एक पार्टी को महरूम कर दिया गया उसके सिंबल से। ये कभी पहले नहीं हुआ। और फिर उनके सिंबल्स भी अजीब अजीब तरीके से दिए हैं। पर बहरहाल सिंबल का, उसके निशान का ही वापस ले लेना और उसको बेनिशान कर देना, ये एक खुली खिलाफ वर्जी है आइन की। और इसको मैं और कुछ नहीं कह सकता हूँ कि ये अब ऐसी चीज़ें। फिर ये कभी नहीं पहले हुआ कि एक पार्टी के लीडर को आपने जेल में डाला हुआ है और इलेक्शन से 3 दिन पहले उसको 3 बड़ी सख्त सजाएं, 30 साल की सजाएं दे देते हैं। तो आपको लगता है ना ये सजाएं भी फेवरेबल, एक आपको लगता है कि ये जो सजाएं हैं ये भी कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में गई हैं और सिंपैथी वोट बहुत ज़्यादा इन्होंने गेन कर लिया है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप देखें ना, ये भी तो इन्होंने भी तो इंतहा की जजों ने
ان تینوں ججوں کو مس کانڈکٹ کے نوٹسز ہونے چاہیے اور ان کی انکوائری اور ان کے خلاف تعدیبی کارروائی ہونی چاہیے. میں آپ کو بڑی سمپلی بتاتا ہوں. انہوں نے پروسیکیوشن کیس سارا لیا, پروسیکیوشن نے اپنی ساری اننگز کھیلی, سب کچھ اپنا سامنے پیش کر دیا عدالت کے سامنے. اب آتا ہے سیکشن 342 ضابطہ فوجداری کے, وہاں کرمنل پروسیجر کوڈ, وہاں سے ڈیفینس یعنی ملزم کی اننگز شروع ہونی ہے. اب 342 کا بھی وہ پہلے 342 کے اسٹیٹمنٹ کے جو دیتا ہے اس میں اپنا سارا صفائی کا جو موقف ہے وہ پیش کرتا ہے وہ, اور پھر جو گواہ اور ثبوت دینے ہوتے ہیں وہ اس نے کرتے ہیں. امپائر جب پہنچے ہیں 342 پہ تو وہ ملزموں کو کہتے ہیں کہ جی آپ کا تو کیس ختم ہو گیا, یہ پہلی ٹیم جس نے بیٹنگ کیا یہ آل آؤٹ ہو گئی ہے 35 رنز پہ, اور اب یہ میچ یہ جیت گئے ہیں, آپ کو کھیلنے کی اجازت ہی نہیں ہے. یہ ہوا ہے توشہ خانہ میں, یہ ہوا ہے, یہی ہوا ہے وہ جو سائفر والے کیس میں. اب اس میں ایک تو انتہا جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ وکلاء جو استغاثے کے تھے ان کو حکم دیا گیا جج صاحب نے کہ حکم دیا کہ آپ صفائی کے طرف سے ملزموں کی جانب سے اپنے استغاثے کے گواہوں کو کی جرا کریں جی ان کے بیاف پہ. میں اپوائنٹ کرتا ہوں آپ کو ڈیفینس کاؤنسل. وہ ملزم وہاں کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے یہ نہ وکیل ہیں, نہ ہم ان کو ریکگنائز کرتے ہیں, نہ جانتے ہیں, نہ کبھی ملے ہیں. جج صاحب کہتے ہیں نہیں آپ سوال کریں جی, آپ سوال کریں, یہ ملزموں کے بیاف پہ سوال ہوگا. یہ کبھی ہوا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا جی بالکل صحیح. اچھا صاحب یہ بتائیے گا, اب چونکہ دونوں پارٹیوں کے درمیان معاملات طے پا رہے ہیں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں, بلاول اپنی مہم کے دوران بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ وزیر کا عہدہ لینا ان کی سب سے بڑی غلطی تھی. آبویسلی ہی ول ناٹ بی ہیپی ان سائڈ, لیکن سیاست میں کچھ حرف آخر نہیں ہوتا. تو بلاول صاحب خود بھی کسی پوزیشن پر سامنے آتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ آپ کی اس سلسلے میں ان سے بات ہوئی ہے؟ مجھے محسوس تو نہیں, وہ ناخوش تو ہوں گے, اس پہ رہیں گے میرا خیال ہے. چیئرمین بلاول بالکل اس پہ ناخوش رہے گا, پر میں نے اسی لیے وہ 3 نام پہلے لیے اور چیئرمین بلاول کا نام نہیں لیا تھا پہلے. بٹ یہ انکلوسیو اتنے ہیں. پھر اس پہ پچھلی مرتبہ جب یہ بتایا چیئرمین بلاول نے کہ 2-3 مرتبہ انہوں نے سوچا کہ وہ استعفیٰ دے دیں فرام فارن منسٹرشپ, پر زرداری صاحب نے کہا کہ میں نے ان کو حرف دیا ہوا ہے اپنا دیٹ وی ول کنٹینیو ود یو ٹو دی اینڈ آف دی گورنمنٹ, تو اس لیے وہ نہیں انہوں نے استعفیٰ دیا. بٹ یہ اگر ہو گیا تو ایک بات میں تو سمجھتا ہوں ایکچولی تو وہ بدقسمت ہوگا جو اس وقت حکومت بنائے گا یا حکومت میں آئے گا. پاکستان کے حالات ایسے ہو گئے, اور اب میاں صاحب تو آئے ہی حکومت بنانے کے لیے تھے. میاں صاحب کو تو اب لوگ میاں صاحب سنا ہے, یہ مطلب ہے خاکم بدہن بات میں کر رہا ہوں. تو وہ اب سنا ہے وہ کہتے ہیں اپنے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی مجھے کیوں بلایا, مجھے کیوں بلایا. اچھا اعتزاز صاحب ایک آخری سوال سر, ایک آخری سوال سر, ان بدترین حالات میں جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی چل رہے ہیں فی الحال تک, تو انہیں کوئی مشورہ آپ دینا چاہیں گے؟ بیکاز گنڈا پور صاحب کو وہ وزارت اعلیٰ نامزد دے رہے ہیں کے پی کے, آپ کو لگتا ہے یہ وہی غلطی ہے جو بزدار کو اپوائنٹ کر کے کی گئی تھی؟ نہیں, میں کوئی مشورہ تو نہیں دیتا. پی ٹی آئی کی اپنی اندرونی ان کے فیصلے ہیں, اور یہ جو علی احمد گنڈا پور صاحب ہیں ان میں ضرور بہت ساری صلاحیتیں بھی ہوں گی, کمٹمنٹ ہوگی ٹو دا پارٹی. کوئی نہ ڈر قسم کا آدمی چاہیے ان کو, ماچو قسم کا. وہ سیاست کے طور پہ ہی مے بی دا موسٹ اپروپریٹ پرسن. میں اس کا کیا کہہ سکتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ وہ دبنگ سے آدمی ہے یقیناً ہے, اور شاید پی ٹی آئی کے ورکر کو
ایسے کسی شخص کی سرپرستی کی ضرورت ہو، کیونکہ اور تو جس طرف بھی پی ٹی آئی دیکھتی ہے وہ سامنے اس کے دیوار ہی کھڑی ہے۔ بہت شکریہ اعتزاز حسن صاحب آپ کا۔ تو ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن امید یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں جو بھی حکومت بنے وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرے۔ اللہ حافظ۔